راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کے ساتھ عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی طرف سے آپ سبھی کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو کہیے جناب، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور گرمی کافی شدید ہو چکی ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور کئی دفعہ حبس ہو جاتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شزرا ہمارے بدن کا جو بہت سا ایسا پسینہ نکلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت سی بیماریاں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، یا فالتو نمکیات جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور زیادہ پسینہ نکلنا بھی ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو ہم زیادہ پانی کا استعمال کرتے رہیں۔ تو زندگی بھی کچھ ایسے ہی ہے، جہاں پر اس میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہاں پر خدا تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں اور مشکلات کو برداشت کرنے کی استعداد اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً جب ہم خدا تعالیٰ کی ہر حال میں شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی ہم ہر بات میں تعظیم کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم اس کے تمام احکام کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں برکت عطا فرماتا ہے۔ سو خدا تعالیٰ کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ تو شزرا، ذرا آپ تمام سامعین کو پتہ بتا دیجئے۔ جی، پروگرام راہ زندگی پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور SMS کرنے کے لیے 031674775655۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج PCRM فیصل آباد کو جا کر فالو کریں، اور یوٹیوب چینل پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کیجئے، ہمیں انتظار رہے گا آپ کے پیغامات کا۔ اور اس وقت بھی شزرا دیکھیں، سامعین کے کافی خطوط آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی موجود ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو پلیز ذرا آپ کے پاس جو پیغامات ہیں ان کو ذرا شامل کر دیجئے۔ تو ہمارے فیس بک پہ پاسٹر سرفراز مسیح ہیں، محمود مدنی صاحب ہیں، عبدالغفور کیسر صاحب ہیں، غلام رسول سیالوی صاحب ہیں، ارشد اقبال ہیں، عروج سندھو ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، جو ہمارے پروگرام کو بہت لائک کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کے پروگرام کو لائک کرنے کا۔ اور دیکھیں جی، میرے پاس تو کیا بات ہے جی، بڑا خوبصورت ایک گلدستہ ہے تمام سامعین کا۔ ان کا تعلق ہے جی سبھی کا، یہ ہے جی فرینڈز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد۔ تو نام ہے جی ان میں ساجد الیاس انصاری، رانا عبدالستار ناز، عباس جٹ، میاں محمود احمد آرائن، میاں خان وٹو، عامر پھول بھائی، حاجی خالد محمود، امجد مغل، محمد جاوید، رائے ولایت ساکی۔ تو سبھی دوستوں نے سلام کہا ہے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو۔ تو جناب ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو اگلا خط میرے پاس موجود ہے جی اسد مراد کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ آج میں نے راہ زندگی پروگرام جو ہے وہ بھائی عادل مشتاق کی میزبانی میں سنا، اور کہتے ہیں کہ سلام و عافیت کے بعد عید کی خوشیاں اور گرمی کے ٹیمپریچر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم سب نے فیملی کے ساتھ پروگرام کو سنتے ہوئے لطف اٹھایا،
اور کہتے ہیں جی بھائی عادل مشتاق معاف کیجئے گا کیونکہ یہاں گرمی کا ٹیمپریچر تقریباً 48 سے 50 درجہ ہے اور یہاں کبھی کبھی 24 گھنٹے میں بجلی بھی نہیں ہے. بہت افسوس ہوا جی. ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو محفوظ رکھے اور آپ کی صحت برقرار رہے, آپ کے خاندان کی صحت برقرار رہے. باقی ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں اور آپ کے جناب اس فیڈ بیک کے لیے شکریہ. اگلا خط ذرا پڑھ دیجیے شزرا. اگلا خط محمود احمد صاحب کی طرف سے ہے. لکھتے ہیں کہ محترم جناب امجد رشید صاحب, ناسازی طبیعت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ میں رابطہ نہیں کر پا رہا. ماسٹر صاحب کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی جائے. جی بالکل جناب, ہم ضرور دعا کریں گے. آپ ہماری دعاؤں میں ویسے بھی ہیں اور اب ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے تو ہم ضرور دعا کریں گے اور خداوند تعالیٰ آپ کو ضرور صحت یاب کرے گا. عامر جمیل صاحب ساہیوال سے لکھتے ہیں کہ آئی ایم سو مچ بزی ڈیو ٹو جون لاسٹ ڈیز آر کرنٹ فیسیکل ایئر. آئی ول کال یو ٹمارو مارننگ. چلیں جی, تھینک یو عامر جمیل بھائی. آپ کے ہمیشہ ہی فیڈ بیک کے لیے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ باقاعدہ لکھتے ہیں اور وقت نکال کے آپ پروگرام کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں ایک فہرست ہے, اس کو بھی جلدی سے میں شامل کیا چاہوں گا. ٹیمی گل, رابیل سمویل, خرم فاسٹر, نثار احمد, عروج سندو, وسیم جاوید اور کاشی مسیح رنداوا, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عباس پال ہیں, ہنی بھائی ہیں, شمشاد ہیں, صابر اور سرفراز مسیح ہیں, ذیشان گل ہیں اور ایونجلسٹ عرفان جان ہیں اور مصطفیٰ کمال. آپ سبھی دوستوں کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم پور امید ہیں کہ یہ محبت جو ہماری اس پروگرام کی بدولت ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گی اور یہ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا. تو چلیے ابھی آگے بڑھنے کا وقت ہے. خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے جناب سرائکی ڈرامے کی طرف. مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت انتظار ہے, تو آئیے پھر آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ صحیح آؤ پہ ملک صاحب آؤ پہ. خیر کیویں آئیو؟ کوئی حکم چھکم, کوئی کم چھم؟ اج چھٹی دنی ہے. اے تسا پہلے تے آخری مریض یا رشتے دار ہی وے. اپنا جناور کتھا ہے؟ میرا مطلب ہے مریض. او پڑو پوچھر دے پار بیٹھے نا, او تا نہیں یار, او تا ٹھیک پیا لگ دے. کیا مطلب بات ہے؟ اے تو کتا بیٹھے, کتا تو تھی کو مریض سمجھے نا؟ کتے بیمار نہیں تھی سکتے. اوے وہ تو گھن کے آئے کو میرے کو نہیں پوچھے میں کوئی نہ سی میری ضرورت ہے ملک صاحب, میں تھوڑے کو پوچھا, میں تو کتے کو پوچھنا پیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ناگدار صاحب گال ہے صاحب کو بڑی جلدی ہے. سارا مریض تو گھر ہے پیا, تو صاحب نے رچھانی. میرا مطلب ہے اور نیکی سندوکڑی چاہ کے نو تے میرے نال جلدی کرو سی, مریض دی حالت بہت خراب ہے. آؤ بھائی آؤ, دیر کہیں کر آؤ 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 آؤ. دیکھتا ہوں بابا باں ہی لینے تو ناک موجود سے میں نکلتے. دیکھتا صحیح ذرا. حاجی پوتر میدے دا آٹا مال کے چاوا, تیرے پیو دے منہ وچ سٹ کے باہاں گھماؤں, سیویاں دے لچھے نکلتے نو. تیرا پیو تے بلا بنا پے. ماما پانچ پاتریاں سیویاں اچھی کنالیا پانی پیون دے بعد بابا پچھاڑے سے نہیں آندا. اسا بلا پیا دے تا ایک کام ہی تو ٹپ دے ٹھنڈا لگ دے میں کو. ماں دیکھے نازو دا پیو اے گھن اے چٹا کپڑا نگلوان, اے امن دا جھنڈا ہے. مویا اور جی جنگ بندی تا تھی ویسی, مویا ہون تا بمباری باہر نکل دیے. نکے کپڑے دی نہیں, کپڑیاں دے جوڑے دی لوڑ ہے. اماں اڑی اماں بابا کپڑے کھاون والا بچہ بنا پئی, ہن کپڑے چاواں. ڈاکٹر صاحب اندر آؤ, دیکھو سارا پورا یہ دیکھو کیا ڈاکٹر کو گھن آیا لالا چھٹی تا دی ہے بیا تو کوئی نہیں لبھیا. یہ ڈاکٹر سکرو اپنے گھر چ کلینک بنائی کھڑے. میں پڑھیا ہوا تھا کہنے میں ڈٹھے میں بوٹ تے تیری تصویر لگی ہوئی آئی. وہ ملک حنیف
ਕੂੜ ਬਤੂੜ ਨਾ ਮਾਰ, ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। डॉक्टर साहब हिक्का गाल है तुसा टूटी लावो ना, तुसा मेरे को प्लम्बर समझ के कहना आयो या डॉक्टर समझ के? हुन टूटी दा आधे पेवे वाला सो गटर साफ करो। वो डंगर डॉक्टर है। ओ माई सैन इंदी मुथाड़ी बधो कपड़े नाल। वो मरीज चार हो लत्ता तेरे ढिड न ला के शरीफ ढांडिया जुगाली कीती रख। हाय हाय डॉक्टर साहब मेरे सिर दे सही तो हालत गैर थींदी वेंदी वे। हां बुझाई साडे कीते ता पहले ही गैर आई। चल शुक्र है तो हाले किसी गैर दा थिया। मैं बदल नहीं को वाली तो मैं मोया नहीं गैर पहले थी गया मैं। ओए छेक के नहीं मत छेक के मत हो छेक के। डॉक्टर साहब ए इंदा ढेड देखो, ए इको घुटो ता ए देखो, ए नाक की चु खीर, कन्ना चु शीरा ते मुंह चु सीवा निकलन लग वेंदन अते खंग पवे ते नीरी खंड निकलन लग पै वेंदी है। मलिक हनीफ इंदे खुर ओसा छिको, मेरा मतलब है इंदे पैर निकालो ना जरा मैं चेक करा। ओए 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 ये तो पैर है चुकू तेल गया निकल जा पे। देखो तो सही पूरा बिस्तरा तेल थी गए। हनीफ मुबारक हो भी तेल निकल आए। खैर मुबारक, मुझे खान मुबारक। अच्छा ठीक है चंगा तेल निकले। डॉक्टर साहब इना 11 पात्रे सीमा अते 7 कुनालिया पानी दे छेक छोड़े। इको सेवियां तानिक बिहा पिलाओ, एक पत्रोटा ब्या गड़काओ। जी डॉक्टर साहब हुन ता एक चम्मच भी खा के दोस्त मर वेसी। पता नहीं हुने किवें जींदा पे भाई जनावरां को खावण न ता इवें ही थी सी। भाई इंसान ते जानवर च इहो ता फर्क है जो इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करके खावण पीवण दे मामले च अपनी सेहत दा ख्याल रखे दे। वरना लतीफे च ते ढांडे च कोई फर्क काहे नहीं। बिल्कुल सही आदे पैवे डॉक्टर साहब। जी तो सुन रहे थे सामाइन और शिजरा, आज सराइकी ड्रामे में जो बात हो रही थी हमारे मुआशरे में तो आपने देखा होगा कि ये बड़ी आम है। शादी ब्याहों पर कई दफा प्लेट में जितना खाना डाल दिया जाता है लगता है कि सभी को वहीं से ही खाना तकसीम किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा है और इससे खाने का ज़िया जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों का पेट तो भर जाता है मगर आंखें जो है वो नहीं भर पाती। बिल्कुल, तो इसमें भी कंट्रोल करना है। और हाँ, जुलाई का मौसम है, मक्खी बहुत ज्यादा है, तो खाना हमेशा कवर रखें और कोशिश करें कि बाजार की चीजों से इज्तनाब करें ताकि आप सेहतमंद रहे। तो बात हम कर रहे थे जैसे कि हम बहुत चीजें सीखते हैं और खास तौर पर सीखने के लिए हम बड़े जो है वो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। और क्या एक माकूला है, जैसी बैठक वैसी सोबत। तो जनाब इसलिए बड़ों के ताबे रहना, उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो आप फीती में भी आज इसी ताल्लुक से बात हो रही है, आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम जाना अयूब है, मैं आप एक स्कूल टीचर हूँ, 8 क्लास को मैं पढ़ाती हूँ। और जो वाकया मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अभी इन्हीं दिनों में जब 8 क्लास के एनुअल एग्जाम चल रहे थे उन दिनों में आया। 8 क्लास में मेरे पास 10 लड़कियां पढ़ती हैं। तो हुआ कुछ यूं कि बच्चों के जब एग्जाम शुरू हुए तो मैंने बच्चों को बताया कि हम पहले दिन आपके साथ जाएंगे, आपको बता देंगे आपका इम्तिहानी मरकज कौन सा है। पहले दिन हम उनके साथ ही रहे, साथ ही वापस आए। और उसके बाद वापसी पे मैंने बच्चों को बता दिया कि अब नेक्स्ट आपने खुद ही आना है। अपने घर वालों को बताएं कि वो इस जिम्मेदारी को कबूल करें कि आपको लेके भी जाना है और छोड़ के भी आना है। और चूंकि मेन रोड पे ही स्कूल था, स्कूल के सामने वैन आकर रुकती, मैंने बच्चों को ये बात भी बता दी कि अगर आपको कोई लेने नहीं आता या कोई छोड़ने वाला नहीं है तो आप अपने तौर पर 10 लोग हैं तो आप रिक्शा करवा के भी आ जा सकते हैं या 20 नंबर वैन पे बैठे और आप आसानी के साथ घर आ सकते हैं 5-10 मिनट में। इवन कि अगर वो चाहते तो वो पैदल भी आ जा सकते थे, लेकिन उनकी आसानी और बचत के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने उन्हें ये मशवरा दिया और ठीक से चलता रहा। लेकिन जिस दिन बच्चों का सेकंड लास्ट पेपर हुआ उस दिन हम लोग बैठे थे, स्कूल में टी ब्रेक थी, तो 5 बच्चियां जो थी वो भागी हुई मेरे पास आई। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि टीचर हम 5 लोग आ गए हैं
اور وہ 5 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے رکشے پہ بیٹھے ہیں اور وہ رکشے والا انہیں پتہ نہیں کہاں پہ لے گیا. میں اس بات سے بڑی پریشان ہوئی, بلکہ جیسے کہتے ہیں کہ پاؤں تلے سے زمین نکل جانا, میرے ساتھ بالکل یہی کنڈیشن تھی میری, کیونکہ بچیاں جوان ہیں. اور میں نے فوراً سے کپ رکھا اور میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں اسکول کے گیٹ کی طرف بھاگی. میرے پیچھے ہی میری ساتھی ٹیچر مس کیسرا اور پھر وہی 8 کلاس کی بچیاں جو پہنچ چکی تھی وہ نکلیں. اور ہم لوگ جب روڈ پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ 5 بچیاں جو ہیں وہ پہلے تھوڑا آہستہ رو رہی تھی, لیکن جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ بلند آواز سے رونے لگی روڈ کے اوپر ہی. پھر ہم انہیں پکڑ کے, ساتھ ایک گھر تھا, انہی ایک اسٹوڈنٹس میں سے ایک بچی کا گھر تھا, وہ ان کو وہاں پہ لے گئے. اور ایک بچی نے بتایا کہ ہمیں لائبہ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہی رکشے پہ چلے جاتے ہیں, لیکن سنا نے کہا کہ نہیں, ہم الگ سے اپنا رکشہ کروا کے جائیں گے. اور کہتے کہ جب انہوں نے دیکھا, چونکہ اس روڈ پہ الاؤ نہیں ہے کہ رکشے والا جو ہے وہ 20 نمبر کی سواریاں لے, اور کہتے کہ جب رکشے والے نے 20 نمبر والے کو دیکھا تو اس نے فوراً ایک گلی میں ڈال دیا اپنا رکشے کو. اب چونکہ وہ راستہ بچوں کے لیے بالکل انجان تھا, سنسان سر ہونے لگا, بچیوں نے بہت شور مچایا, وہ کافی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں آٹو والا رکشے والوں نے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. بچیوں نے کیا کیا, بڑی عقل مندی نے کی اور چلتے ہوئے رکشے پر سے بچیوں نے چھلانگ لگا دی. 4 بچیوں نے چھلانگیں لگائی, ایک بچی کے ٹانگوں پر سے ویل گزر گیا اور ایک کے سر پہ کافی چوٹ آئی, 2 کے بازوؤں پہ لگی, یعنی کہ 4 بچوں نے چھلانگ لگائی, چاروں کی چاروں زخمی ہوئی. ایک بچی بیٹھی رہی, وہ رکشے والے کے سر پہ بکس ہی مارتی رہی کہ وہ روکے, لیکن اس نے پھر بھی نہیں روکا. اور جب اس نے دیکھا کہ بچی نے چھلانگ لگائی, اس کے باوجود بھی اس نے نہیں روکی, کہ وہ خود خوفزدہ تھا کہ بچیاں کر رہی ہیں تو شاید لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک خاتون ملی اور انہیں وہ وہاں تک چھوڑ کے آئی. پھر ان سے ہماری ملاقات ہوئی. پھر اس خاتون نے بھی ہمیں کہا جی کہ آپ کو جانا چاہیے تھا ساتھ. بچوں کے والدین نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ساتھ جاتے. تو بچے کافی خوفزدہ تھے. بچوں کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ ہوا تو وہ اس لیے ڈر گئے تھے. میں چونکہ ٹیچر تھی, میری ذمہ داری تھی, میں ان سے زیادہ خوفزدہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا, غلط ہو جاتا, وہ رکشے والوں نے کہیں اور لے کے جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے. اس واقعے سے میں نے جو بات سیکھی وہ یہی تھی کہ بچوں کو جو کچھ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اکٹھے آنا ہے, والدین سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری کو سمجھیں, لیکن بچوں نے بھی نظر انداز کیا, والدین نے بھی نظر انداز کیا اس بات کو, جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور جب بھی میں اس واقعے پر غور کرتی ہوں تو میں اس بات کو محسوس کرتی ہوں کہ بڑوں کی باتیں جو ہیں وہ کبھی بھی ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ضرور ان کی باتوں کو ماننا چاہیے, کیونکہ اسی میں ہماری بہتر بھلائی ہوتی ہے. جی سامعین, شذرا نے جیسے کہا کہ جیسی بیٹھک ویسی صحبت. اگر بڑوں کے پاس بیٹھا جائے, ان کی بات کو سنا جائے اور کئی دفعہ جو کڑوی باتیں ہمیں لگتی ہیں ان کو مان لیا جائے تو اس کے جو بعد میں فوائد ہوتے ہیں, اثرات ہوتے ہیں, وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو خدا کرے کہ ہم اس بات پر عمل کریں. باقی آئیے ابھی ہم خداوند تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں گے, اور آپ کو پتا ہے کہ جانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں. تو آئیے ہم دعا کریں. اے رب کریم, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی ساری برکتوں اور بخششوں کے لیے. ہم دعا گو ہیں تمام سامعین کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, اور بالخصوص ماسٹر محبوب صاحب کے لیے. ان کو صحت یابی عطا فرما دیجیے. ہم دعا کرتے ہیں تمام سامعین کے لیے, اور جتنی درخواستیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ان سبھی کو آپ کے حضور یاد کرتے ہیں کہ ان کو شفا عطا فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اسی طور پر ہم ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین. تو اپنا بہت خیال رکھیے اور دیجیے اجازت عادل مشتاق کو اور شذرا ایمان کو. خدا حافظ.